الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اللہ کے ہمارا خالق ہے، مالک ہے، وہی نفع پہنچانے والا، وہی نقصان پہنچانے والا، سب کچھ اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہی، ہم سب اس کے محتاج ہیں۔ درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید المرسلین محمد مصطفیٰ مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے میں ہر قسم کے شر سے آگاہ کیا، نفع اور نقصان میں فرق کرنے کا انہوں نے طریقہ سکھایا۔ معزز اسلامی بھائیوں، بزرگان محترم اور حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ یونس کی آیت تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے: وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اگر اللہ رب العالمین تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، یاد رکھو اس تکلیف کو کوئی دور کرنے والا نہیں مگر اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، کوئی بھی اس بھلائی کو روکنے والا نہیں، کسی کے اندر وہ طاقت نہیں۔ اللہ جس پر چاہتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ کیا مطلب اس دعا کا؟ اے اللہ، جسے تو دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، جس سے تو چھیننا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا، سب کچھ تیرے ہاتھ میں، سب کچھ تیرے اختیارات میں ہے۔ بھائیوں، ہم سفر کے مہینے میں ہیں۔ محرم کے بعد سفر کا مہینہ ہے۔ سفر کا مہینہ بڑا مظلوم مہینہ ہے۔ مظلوم اس معنی میں، اس مہینے کو بہت سے لوگ منحوس سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو ہمارا کام بنے گا نہیں، بگڑ جائے گا، اسی لیے اس مہینے میں کوئی بزنس شروع نہیں کرتے، کوئی نئے گھر کو شفٹ نہیں ہوتے، شادی اس مہینے میں بہت کم کرتے ہیں کیونکہ یہ مہینہ بڑا منحوس سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ مسئلہ ویسا نہیں ہے، یہ لوگوں کی بنی بنائی چیزیں ہیں، دین سے اور شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک سارے مہینے ہی محترم ہیں، اللہ کے نزدیک خیر ہیں سارے دن۔ دن، کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی جگہ، کوئی بھی چیز جو نا اللہ کے نزدیک منحوس نہیں ہے، سب کے سب اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے کسی کو نفع پہنچاتا ہے، اللہ جب چاہتا ہے کسی کی زندگی میں نقصان تکلیفیں لاتا ہے، اللہ کے اختیارات میں ہی۔ جاہلیت میں، نبی کے آنے سے پہلے، صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جاہلیت میں بہت سارے عقیدے تھے، غلط تصورات تھے، تو وہ لوگ دنوں کو منحوس سمجھتے تھے۔ یہ مشرکین دنوں کو منحوس سمجھتے تھے، فلاں دن کام کریں گے تو کام اچھا نہیں ہوگا۔ مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، کسی بھی انسان کو منحوس سمجھتے تھے، چیزوں کو منحوس سمجھتے تھے، جگہ کو منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے رسول نے صاف بتا دیا: ولا لا عدو ولا طیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر۔ اس میں بتایا کہ سفر کا مہینہ، خاص کر کے جو جاہلیت میں منحوس سمجھا جاتا تھا، کہا کہ سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ نہیں ہے۔
اور نہ ہی یہ بھی کوئی آدمی منحوس ہو، کوئی جگہ منحوس ہو، کوئی چیز منحوس ہو، بالکل بھی نہیں ہے۔ نبیوں کے واقعات پڑھتے ہیں تو قرآن میں اس دور کے نبیوں کے ساتھ لوگوں نے یہی کہا۔ جب قوم والوں کے سامنے نبیوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ اے نبیوں تم سب منحوس ہو۔ نبیوں کو نعوذ باللہ منحوس کہا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچی ہے تو کہتے اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، بنی اسرائیل نے کہا اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو کہتے تھے اے موسیٰ تیری نحوست کی وجہ سے، تیرے آنے سے یہ سب تکلیفیں ہو رہی ہیں، ورنہ تو اس سے پہلے تکلیف نہ تھی۔ سورہ یاسین پڑھ کر دیکھ لو، کہنے لگے قالوا انا تطیرنا بکم۔ تین نبی آئے اس بستی میں، جس بستی کا نام انطاکیہ ہے، سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے۔ تین نبی آ کر کہنے لگے اللہ کی عبادت کرو، بندگی کرو، لیکن ان لوگوں نے کہا ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا قالوا طائرکم معکم، تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، یہ ذکر کی جاتی ہے، نصیحت کی جاتی ہے، تم اس کو نحوست سمجھتے ہو، منحوس سمجھتے ہو۔ تو شروع ہی دور سے یہ عقیدہ رکھا گیا جاہلیت میں، اور اس سے پہلے بھی عقیدہ رہا کہ لوگوں کو منحوس سمجھتے تھے، جگہ کو منحوس سمجھتے تھے، چیزوں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے ان سارے عقیدے کو روکا، منع کیا یہ سب کچھ نہیں ہے، بیکار کی باتیں ہیں، سب کچھ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہیں، کسی چیز میں، کسی جگہ میں، کسی دن میں، کسی مہینے میں، کسی کے آنے سے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کچھ اللہ کے اختیارات میں، اللہ ہی نفع کا مالک ہے، اللہ ہی نقصان کا مالک ہے۔ زمانے جاہلیت میں یہ بھی عقیدہ تھا۔ جب کوئی چھینکتا تھا تو منحوس سمجھتے تھے، وہ بھی کیسا؟ اگر دوست چھینکے تو سمجھتے کہ آج ہمارا کام اچھا ہونے والا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اگر وہی دشمن چھینکنے لگے تو سمجھتے تھے یہ آدمی بڑا منحوس ہے، آج تو میرا کام برباد ہو جائے گا۔ اسلام نے منع کیا، روکا، اس عقیدے کو توڑا اور بتایا کہ جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یہ جواب دینے کا حکم دیا گیا۔ تو چھینک کو بھی منحوس سمجھتے تھے اس وقت مشرکین۔ اسی طرح پرندے کو اڑاتے تھے سفر کرنے سے پہلے، اگر پرندہ رائٹ طرف اڑتا، دائیں جانب اڑتا تو سمجھتے کہ ہمارا سفر اچھا ہوگا، ہمیں سفر کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر پرندہ لیفٹ جانب اڑتا تو کہتے کہ نہیں آج کا دن اچھا نہیں ہے، ہم سفر نہیں کرنا ہے، سفر کو کاٹ دیتے تھے اور گھر میں بیٹھ جاتے تھے۔ اسے بولتے ہیں بدشگونی لینا، پرندے کو اڑا کر بدشگونی لیتے تھے۔ اللہ کے رسول نے صاف جواب دے دیا لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، بتایا کہ کوئی بیماری پھیلنے والی نہیں۔ لا عدوى یعنی فی نفسی ہی بیماری پھیلتی نہیں جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ کوئی نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ڈائریکٹ لگ جائے گی تو شرک اس نے کیا، توبہ کرنا پڑے گا اسے۔ جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی بیماری بھی نہیں لگتی۔ کتنے لوگ آپ دیکھے ہوں گے کہ کرونا ٹائم میں کتنے بیمار لوگوں کے قریب بھی تھے، ان کو بیماری نہیں لگی۔ جو لوگ بچ کر گھر میں بیٹھے رہے، دور دور بھاگتے رہے، ان کو بیماری لگ گئی۔ پتہ چلا کہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ بیماری وہ خود بخود نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں۔ لا عدوى، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پریکٹیکلی بتایا، ایک جذامی بیمار شخص تھا، جذام کی بیماری والا، ایک پلیٹ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ جذام کی بیماری بڑی بیماری میں شمار کیا جاتا ہے، فر من المجذوم کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ جذامی آدمی سے ویسے بھاگو جیسے شیر کو دیکھ کر بھاگتے ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر تمہارا عقیدہ پختہ ہے، مضبوط ہے، تمہارا عقیدہ اللہ پر توکل ہے، تو یاد رکھو کوئی تکلیف نہیں تمہیں پہنچے گی۔ پریکٹیکلی کر کے بتایا، ایک پلیٹ میں کھا کر بتایا۔ یہ بتانے کے لیے کوئی بیماری فی نفسی نہیں لگتی جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ لا عدوى کوئی بیماری نہیں لگتی، ولا طیرۃ کوئی بدشگونی نہیں ہے۔ پرندے کو اڑا کر فال دیکھنا، رائٹ طرف اڑے تو اچھا کام ہوگا، لیفٹ جانب اڑے تو برا کام ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ولا ہامہ، اور نہ ہی الو کے چیخنے سے کچھ ہوتا ہے۔ سمجھتے تھے جاہلیت میں اگر کسی جگہ پر الو چیخنے لگے فلاں جگہ میت ہونے والی ہے، اگر گھر میں آ کر الو بیٹھے سمجھتے تھے کہ آج کچھ مصیبت آنے والی ہے، کل کسی کی وفات ہونے والی ہے، یہ سمجھتے تھے۔ کہا کہ الو کے چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ولا سفر، اور نہ ہی سفر کا معنی کوئی منحوس معنی ہے۔
یہ سب مشرکین کے عقیدے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عقیدے کو ایکسپلین کر کے بتایا ایسا کچھ نہیں ہے. اور یہ بھی بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن. کسی یعنی منحوس کا عقیدہ رکھنا، بدشگونی لینا، یہ شرک ہے. تین مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا اور بتایا کہ جو کوئی آدمی اس طرح عقیدہ رکھتا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا. شرک ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بتوں کے سامنے جا کے پوجا کرنا، مزاروں میں جا کے سجدہ کرنا، یہ بھی شرک ہے. اس سے بھی یہ بھی تو شرک ہے، کسی شخص کو منحوس سمجھنا، کسی دن کو منحوس سمجھنا، کسی ہفتے کو منحوس سمجھنا. یہ سب چیزیں ہمارے اندر آج بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. تو نعوذ باللہ شرکیہ کام ہیں. اور یاد رکھنا، اگر کوئی آدمی نحوست کا عقیدہ مانتا ہے کہ فلاں سے ہونے والا ہے، فلاں دن سے ایسی اثرات ہیں، فلاں سے ایسے ہیں، یہ جو تصور رکھتا ہے تو نعوذ باللہ گویا کہ اللہ کے اوپر بدگمانی رکھتا ہے. اللہ کے اوپر بدگمانی رکھتا ہے. وہ میں منگل کے دن سفر نہیں کرتا اس لیے کہ وہ بڑا منحوس دن ہے. آج ہوتا بھی ہے سوسائٹی میں، بہت سے لوگ دکان بھی نہیں کھولتے منگل کے دن، کیونکہ اچھا دن نہیں، وہ اس میں مصیبت کا دن ہے وہ. اور دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں میں بہت سے ایسے نہیں جو منگل کے دن سفر نہیں کرتے، بزنس شروع نہیں کرتے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے. یہ سب چیزیں اگر عقیدہ رکھتے ہیں تو یاد رکھو نعوذ باللہ آپ اللہ کے بارے میں بدگمان ہو چکے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھ لو، جو آدمی جیسا اللہ کے ساتھ گمان کرتا ہے اللہ اس کے تو ویسے ہی معاملہ کرتا ہے. اچھا گمان رکھو، اللہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا. اگر آپ بدگمانی کا شکار ہو چکے ہیں، اللہ کے بارے میں نعوذ باللہ بدگمان کے شکار ہیں، جیسی سوچ رکھتے ہیں ویسے ہی آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. یہ اللہ کے رسول نے ہم کو بتایا ہے. تو لہٰذا اللہ سے اچھا گمان رکھیں، اللہ خیر ہی خیر کرے گا، اللہ نفع ہی پہنچائے گا. اگر ہم اللہ سے نعوذ باللہ بدگمانی کریں گے، ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ایسا کر دے گا اللہ، ایسا ہمیں تکلیف میں ڈالے گا، یہ سوچیں گے تو ویسا ہی آپ کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. تو لہٰذا یہ سب عقیدے جو نا جاہلیت میں پائے جاتے تھے، بدقسمتی سے ہمارے اندر بھی یہ نعوذ باللہ یہ نحوست کا عقیدہ پایا جا رہا ہے. بہت سے لوگ اسے مانتے بھی ہیں، اسے مان کر جی رہے بھی ہیں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر الو چیخے تو سمجھتے ہیں کہ آج مصیبت کا دن ہے، کسی گھر میں وفات ہونے والی ہے. کوا اگر کسی گھر میں آ کر آواز دینے لگے کہتے ہیں کہ آج تو ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں. کوے کے چیخنے سے گویا کہ مہمان آتے ہیں. یہ کون رکھتے ہیں عقیدہ؟ مشرکین رکھتے ہیں. میں غیروں کی بات نہیں کر رہا، اپنوں کی بات کر رہا ہوں. کمزور عقیدہ والے نام کے مسلمان کچھ ایسے ہیں، بلکہ کچھ کیا بہت زیادہ میجارٹی میں ایسے ہیں جس طرح کے تصورات بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کا چہرہ دیکھتے ہیں تو کام نہیں ہوتا. سمجھتے ہیں کہ اگر صبح سویرے ہم ایسے شخص کا چہرہ دیکھیں جو ہمارا پسند کا ہے تو سمجھتے ہیں کہ ہمارا آج کا دن اچھا ہوگا. لیکن صبح سویرے کسی کا چہرہ دیکھ لیا آپ جسے ہم ناپسند کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں چلو آج کا دن تو میرا خراب رہا. اسی لیے نعوذ باللہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا کبھی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو کہتے ہیں پتہ نہیں آج میں کس کا چہرہ دیکھا، پتہ نہیں آج میری نظر کس پر پڑی. نعوذ باللہ یہ تو شرک ہے. کمپلسری اسے توبہ کرنی پڑے گی. اگر توبہ نہیں کریں گے تو بڑے گناہ گار ہوں گے. کہ کوئی شخص منحوس نہیں ہوتا، کسی کے چہرے دیکھنے سے کوئی کام نہیں ہوتا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں تو اپنی آواز بند رکھ، جب بھی تو منہ کھولتا ہے تو میرا کام نہیں ہوتا، جیسے ہی تو بات کرتا ہے تو میرا کام بگڑ جاتا ہے. اگر یہ سب چیزیں نعوذ باللہ ہم لوگ بولتے بھی ہیں. کچھ لوگ کچھ نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، 13 نمبر کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں. یہ کہاں سے عقیدہ آیا؟ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 13 حواری تھے. حواری یعنی جیسے نبی کے صحابہ تھے ویسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے. اس میں جو 13واں شخص تھا اس نے بغاوت کیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، اور اسی نے یہودیوں کو بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام فلاں جگہ میں ہی یہودی قتل کرنے کے لیے آئے عیسیٰ علیہ السلام کو. یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اوپر اٹھا لیا. کہتے ہیں کہ وہ 13واں شخص تھا جس نے بتایا تھا، اسی لیے 13 نمبر منحوس سمجھا جاتا ہے. آج بھی یورپ کنٹری میں بہت سے ایسے ایئر لائنس ہیں جہاں پر 13 نمبر کی سیٹ نہیں لکھتے، ہٹا دے 12 کے بعد 14 لکھتے ہیں، 13 نہیں لکھتے. بہت سے لوگ اپنا ڈور نمبر 13 نمبر نہیں لکھتے. یہ سب منحوس سمجھا جاتا ہے 13 نمبر کو، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے. سارے نمبر کوئی پورے نمبر بھی کوئی یعنی منحوس نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے سب نمبر ہیں. ایک بعض لوگ کلر کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ ریڈ کلر میرے لیے منحوس ہے، یہ بلیک کلر میرے منحوس ہے، یہ فلاں کلر میرے منحوس ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اور اسی طرح لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں واسطو کا عقیدہ.
یہ بھی تو کافروں کا یہ نا سوچ ہے. بدقسمتی سے اچھے اچھے نمازی گھرانوں میں بھی یہ چیز دیکھی جاتی ہے. گھر بنانے سے پہلے باقاعدہ واسطو دیکھا جاتا ہے کہ واسطو کا عقیدہ یہ ہے کہ گھر مغرب کی طرف نہ ہو بلکہ مشرق کی طرف ہو، کچن فلاں جگہ میں ہونا چاہیے، بیڈ روم وہاں ہونا چاہیے، ہال یہاں ہونی چاہیے، روم کا ڈور ایسے ہونا چاہیے، گیٹ کا یہاں پر ہونی چاہیے. یہ سب تصورات دیا جاتا ہے. اگر وہ واستو کے مطابق گھر نہ بنے تو اس گھر کو کم قیمت میں بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کمزور عقیدے والے. بدقسمتی سے ہمارے لوگ بھی ایسے ہی نام کے مسلمان، وہ بھی واستو کا عقیدہ دیکھتے ہیں. نعوذ باللہ، اس طرح اگر ڈور ہو تو ہمارے گھر میں مصیبت آئے گی، اگر کچن روم یہاں پر ہو تو تکلیفیں ہوگی، بیڈ روم. ایسے بھی بہت بیوقوف لوگ ہیں. ہم نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے بہت عالیشان گھر بنائے، کوئی عامل آ کر بتایا یہ ڈور برابر نہیں ہے، یہ ڈور چینج کرو تمہارے گھر میں برکت آ جائے گی. اس کی بات سن کر ڈور چینج کرتے ہیں. کوئی عامل کہتا ہے گھر بیچ دو، گھر میں مصیبت ہے، یہ گھر جو نا برابر نہیں بنے، واستو کے خلاف ہے. لوگ کم قیمت میں بیچ دے کر چلے جاتے ہیں. یہ گھر نہیں بیچے بلکہ ایمان کو بیچے ہوئے ہیں. یہ واستو کا عقیدہ کچھ نہیں ہوتا، لیکن بدقسمتی لوگ اس کو بھی مانتے ہیں نا. افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، اس طرح کے بہت سارے عقیدے ہمارے پاس موجود ہیں. رات میں ناخن مت کاٹو اس لیے کہ مصیبت آتی ہے. ارے پرانے زمانے میں چراغ وغیرہ نہیں ہوتے تھے. وہ پرانی عورتیں جو نا نانی دادی بتاتے تھے کہ اگر ناخن کاٹیں گے تو ممکن ہے کہ کھانے میں گر جائے تو پیٹ کو چلے جائیں گے، تو اس لیے منع کہ اس کو تصور دیا گیا اگر رات میں ناخن کاٹیں گے تو مصیبت آئے گی، اگر بس انگلی پر انگلی ڈال کر بیٹھیں گے تو مصیبت آئے گی، پاؤں ہلائیں گے تو مصیبت آنے والی ہے، جمعرات کو جھاڑو دیں گے تو مصیبت. کیا کیا مصیبت کی باتیں ہم لوگ سیکھ کر رکھے ہیں، کیا کیا مصیبت کے عقیدے ہم لوگ اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم یاد رکھو، اللہ یہی کہتا ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نفع ہونے والا نہیں، اللہ کی اجازت میں کوئی تکلیف ہونے والی نہیں. شادی کر کے آئے، بہو گھر آئی تو ساس کا انتقال ہو گیا. جب سے یہ بہو آئی ہے ہمارے گھر میں مصیبت ہی مصیبت ہے. اس سے پہلے اچھی حالت میں تھے ہم لوگ. بہو گھر آئی، ساس مر گئی، چند دنوں کے بعد سسر بھی چلے گئے دنیا سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، پتہ نہیں یہ بڑی عورت آئی ہے منحوس ہے اس لیے اسے طلاق دے دو. ہوتا بھی ایسے نعوذ باللہ. داماد گھر آیا، چند مہینے کے بعد فلاں کا انتقال ہو گیا، گھر میں حادثہ ہو گیا، کیا کچھ تکلیفیں ہو گئی، سمجھتے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں کرنا چاہیے تھا اس لیے کہ شخص بڑا منحوس ہے، جب سے ہمارے گھر میں آیا ہے بڑی تکلیفیں ہو رہی ہیں، نقصان ہی نقصان ہے. ایسا بھی عقیدہ رکھتے ہیں. اور بہت سی عورتیں خلا بھی لے لیتی ہیں ایسے مردوں سے. یہ سب کیا چیزیں نعوذ باللہ. پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے نمازی، بڑے پکے موحد اور ہم روزہ رکھنے والے فلاں. یہ سب زیادہ تر خواتین میں سب زیادہ ہی نعوذ باللہ. شادی کے رسم و رواج میں بھی بہت زیادہ یہ عقیدہ دیکھا جاتا ہے، فلاں ہونا چاہیے، فلاں رسم بول کے. یہ جو پرانی عورتیں ہیں نا ان کے اندر بہت زیادہ جو نا بدعقیدگی پائی جاتی ہے. تو ایسے چیزیں ہم لوگ یعنی بغیر سوچے سمجھے اس کو مانتے بھی ہیں اور ڈرتے بھی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. اسلام نے ہم لوگوں کو واضح کیا بار بار کہ اللہ ہی کے اختیارات میں ہیں، یہ کوئی فلاں چیز کچھ ہونے والا نہیں. تو لہٰذا میرے بھائیوں توکل کو اپناؤ. اللہ پر جتنا زیادہ توکل ہوگا کوئی نقصان ہونے والا نہیں. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں بھی کبھی کبھی ایسے خیالات آ جاتے ہیں لیکن ہم اللہ پر توکل اسٹرانگ کر لیتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمارے ذہنوں سے ہمارے دلوں سے ختم ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا توکل رکھو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اللہ کہتا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. دنیا کی پوری طاقت مل کر بھی اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی کیونکہ وہ اللہ پر بلیو کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. اور دوسری بات، یہ سب وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. کوئی آدمی کوئی کام شروع کرتا ہے تو اس کے دل میں وسوسہ آتا ہے یہ مت کر، یہ آج کا دن اچھا نہیں ہے. کہیں جگہ ٹریولنگ کرنا چاہتا ہے، نہیں آج کا دن اچھا نہیں ہے تو کل کر لے. یہ سب چیزیں شیطان کی طرف سے ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. جب بھی شیطان تمہارے دل میں کوئی وسوسہ ڈالے فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو. جب بھی ایسے وسوسے آئے کسی کو فوراً یہ دعا پڑھ لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ بھی کہا کہ جب تم میں سے کوئی آدمی نحوست کا عقیدہ رکھتا ہے، بدفعلی لیتا ہے، بدشگونی لیتا ہے تو گویا کہ اس نے شرک کیا. اور صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اگر ہمارے دل میں ایسے خیالات آ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک.
اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک، یعنی اے اللہ کوئی بھلائی نہیں مگر سب کچھ بھلائی تیرے اختیار میں ہے، کوئی بدشگونی نہیں اللہ سب کچھ تیرے اختیار میں ہے، ولا الہ غیرک، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہ پڑھ لو، اس کا کفارہ ہے۔ تو دل میں شیطان کبھی بھی وسوسے ڈال سکتا ہے، ایسے خیالات ڈال سکتا ہے، آپ کے دل میں آ سکتا ہے، آپ نئے گھر کو شفٹ ہوئے تو آپ کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے، نہیں وہ گھر اچھا تھا، یہ گھر لینے کے بعد سے تمہیں مصیبت آ رہی، سوچ کر دے گھر بدل جاؤ، یہ عقیدہ آپ کے دل میں ڈالے گا، یہ وسوسے ڈالے گا۔ کوئی بزنس شروع کر دیا آپ، کچھ شروع میں کچھ بزنس میں لاس ہوئی، فوراً شیطان دل میں ڈالتا ہے تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس لیے کہ فلاں دن آپ نے شروع کیا، یہی وجہ ہے مصیبت آ گئی ہے۔ اب کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک تکلیف ہوتی ہے تو فوراً دل میں ڈالتا ہے آپ نے فلاں شخص کے سے ملا تھا آج، وہ آدمی بڑا منحوس ہے، یہ ذہن میں ڈالتا ہے شیطان۔ تو ایسے میں جب بھی ایسے خیالات آئے، اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ اس سے بہتر چیز میرے بھائیوں ایک اہم بات بتانا چاہوں گا، استخارہ ایک سنت عمل ہے، اس کو اپناؤ۔ آپ کو وسوسہ ہو کوئی بھی ڈیسیشن لینے میں، ایک کام کرنا یا نہ کرنا، آپ کو وسوسہ ہے، فوراً استخارہ کرو۔ کہیں آپ کو سفر کرنی ہے، کرو استخارہ، استخارہ کر کے سفر کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساتھ دے گا۔ کوئی بزنس شروع کرنی ہے، استخارہ کرو۔ کوئی اسٹوڈنٹ ایجوکیشن فیلڈ میں گروپ کو سلیکٹ کرنا چاہتے، استخارہ کریں۔ لڑکی کا رشتہ طے کرنا، استخارہ کریں۔ استخارہ ہر معاملے میں کر سکتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھ کر استخارہ کی دعا پڑھیں، اس دعا میں یہی خلاصہ ہے، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک۔ یہ جو لمبی دعا اس میں یہی ہے، اے اللہ جس کام کو میں شروع کرنے والا ہوں، جو ڈیسیشن لینے والا ہوں، اے اللہ اگر اس میں بھلائی ہے تو مجھے بھلائی عطا فرما، اے اللہ اگر اس میں کوئی شر ہے تو اس شر کو تکلیف کو دور کر۔ یہ دعا کا خلاصہ ہے۔ تو استخارہ کو اپنائیں، استخارہ بہترین چیز ہے۔ آپ سفر کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کرو، نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ بڑی بڑی آفتوں سے نقصان سے بچا لے گا۔ استخارہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے صحابہ کو استخارہ کرنے کی، لیکن ہم لوگ بس صرف استخارہ کب کرتے ہیں؟ جب بیٹی کی شادی، جب لڑکے کی شادی جب طے کرتے ہیں تبھی استخارہ ہمیں یاد ہے، ورنہ تو دیگر موقع پر ہم استخارہ نہیں کرتے۔ ہر معاملے میں استخارہ کریں، ایک سے زائد مرتبہ استخارہ کبھی بھی کر سکتے ہیں، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے بہت سارے غلط تصورات، غلط عقائد ہم لوگ جو نا مانے بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ ہی نفع کا مالک ہے، نقصان کا مالک ہے۔ یہی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی نقصان کو دور کرنے والا نہیں۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے، یاد رکھو اس بھلائی کو کوئی روکنے والا نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن وہ اپنی زندگی میں شرک کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مومن نہیں بلکہ مشرک ہیں۔ اللہ کہتا ہے نام تو بڑے اچھے اچھے ہم نے رکھ لیے ہیں، اسلامک نام، نبیوں کے نام، صحابہ کے نام رکھے ہیں، لیکن عقیدہ ہمارا صفر نظر آتا ہے۔ سب شیطانی حرکتیں، سب شیطانی کام، ہم سب کچھ اپناتے ہوئے نعوذ باللہ دین کو بیچ رہے ہیں، عقیدے کو بیچ رہے ہیں۔ قرآن و سنت کی طرف آنے کے بجائے ایسے بدعقیدگی میں چلے ہوئے ہیں۔ قرآن سنت آنے کے بجائے بہت سے لوگ نفع نقصان تلاش کرتے ہیں باباؤں کے پاس جا کر، عاملوں کے پاس جا کر، جادوگروں کے پاس جا کر اپنا نفع و نقصان معلوم کرتے ہیں، اپنا فیوچر معلوم کرتے ہیں۔ جوشیر کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بتاؤ کہ ہمارا آنے والا سال کیسا ہوگا۔ بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جادوگروں کے پاس، عاملوں کا چکر کاٹتے ہیں، آپ پہلے بتاؤ کہ ہماری بیٹی کا رشتہ فلاں سے جو طے ہوا ہے وہ زندگی اچھی ہوگی یا نہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اچھی ہوگی تبھی مانتے ہیں، وہ کہتا ہے کہ نہیں زندگی خراب ہوگی تو رشتہ توڑ لیتے ہیں۔ کب بزنس شروع کرنے سے پہلے جاتے ہیں جادوگروں کے پاس، جوشیر کے پاس، عاملوں کے پاس۔ بہت سی عورتیں بھی ایسے ہیں جو جاتی ہیں عاملوں کے پاس، جادوگروں کے پاس، مشورہ لیتے ہیں، وہ جیسا بولتا ہے ویسے سنتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایمان کو بیچ دیتے ہیں، عقیدے کو بیچ دیتے ہیں، حالانکہ اس کا کیا ہونے والا اس کو ہی پتہ نہیں ہے۔ نبی فرماتے ہیں جو کوئی غیب کے علم کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جا کر، جسے ہم جوشیر کہتے ہیں، اس کے پاس جا کر، کاہن کے پاس جا کر اپنے فیوچر کے تعلق سے معلوم کرنے کے لیے جاتے ہیں، نبی فرماتے ہیں اس کے 40 دن کی نماز ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔
پہلے نماز ہی نہیں ہمارے پاس، پڑھتے ہیں تو بھی وہ مشکل سے 2-3 نمازاں، اس میں بھی 40 ڈیز کے نماز لیس ہو جائے تو اس سے بڑی محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس چیز کو تصدیق کر لیتا ہے، فلاں آدمی بتا دیتا ہے ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے، چلو فلاں بابا کے پاس جاؤ، وہ بتا دیتے ہیں، وہ آدمی لیمو لاؤ، یہ لاؤ، فلاں لاؤ، کیا کچھ غلط باتیں بتاتا ہے اور وہ کر لیتے بھی ہیں۔ ایسے چیزوں کو مان کر لوگ کفر کر جاتے ہیں اور ایمان کا سودا کر جاتے ہیں۔ ضروری ہے میرے بھائیوں اپنے گھروں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارے گھر میں کہاں شرک داخل ہو چکی ہے، کہاں بدعقیدگی ہے، وہ سب چیزیں ختم کریں۔ اللہ وحدہ لا شریک پر حقیقی معنی میں ایمان لائے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی سب کچھ دینے والا، یہ عقیدہ رکھیں، وہی صحت دینے والا ہے، وہی بیمار کرنے والا ہے، وہی خوشیاں دینے والا ہے، وہی غم دینے والا ہے، وہی تجارت میں برکت دینے والا ہے، وہی تجارت میں نقصان پہنچانے والا ہے، وہی خوشیوں کا مالک ہے، وہی غموں کا مالک ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ قرآن سے کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، ایک پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اللہ جان لیتا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ، خشکی میں، سمندر میں کیا کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ سب کچھ اللہ جان لیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ مضبوط ہو تو یہ ساری بدعقیدگی ختم ہو جائے گی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر معلوم نہیں ہے تو علماء سے رجوع کریں، کیا یہ چیز عقیدے میں فرق آنے والی ہے، کیا یہ شرک ہے، ایسے فتوے پوچھیں، اپنے آپ کی حفاظت کرے، اللہ سب کچھ معاف کر دے گا، لیکن بغیر توبہ کے مرے شرک کر کے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو دین کی صحیح فہم، صحیح سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمارے عقیدے کو مضبوط فرمائے، ہر قسم کے توہمات سے، بدعقیدگی سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے گھروں سے شرک اور بدعات کو دور فرمائے، اللہ ہمیں جب تک دنیا میں رکھے عقیدے میں مضبوط رکھے، ایمان پر رکھے، اسلام پر رکھے، ہماری موت بھی آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برحیم حلیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت أنفسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم يا شافي اشف مرضانا ومرضى المسلمين، يا كافي واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين برحمتك يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين برحمتك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، اللهم آمين۔